بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، محمد شاہد بابر پیغام افطار منہاج کے ساتھ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب تعریفیں اس رب کی ہیں جو رب رحمت للعالمین ہے، اور سب تعریفیں اس مالک و مختار کی ہیں جس نے اپنے محبوب کی امت کی بخشش کرنے کے لیے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہمیں نوازا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں یہ رمضان اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ناظرین کی بھرپور فرمائش پر آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈنڈی سے محترم علامہ محمد عدیل قاسمی صاحب. وہ اپنی مسحور کن آواز کے ساتھ آج ہمیں تلاوت کلام پاک بھی سنائیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی. بلا تاخیر ہم چلتے ہیں محترم علامہ محمد عدیل قاسمی صاحب کی طرف، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک سے آج کے خوبصورت پروگرام کا آغاز فرمائیں. بہت شکریہ علامہ محمد شاہد بابر صاحب. میں آپ کا اور رمضان ٹیلی ویژن گلاسکو کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک بار پھر مجھے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بننے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. درود السلام ہمارے ناظرین مل کر جہاں جہاں ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت خوبصورت کلام، بڑا مشہور زمانہ. محترم خالد محمود خالد صاحب نشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا. میں تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ کلام سنتے وقت آپ تسبیحات اور درود السلام جاری رکھیے گا، اور اس کا ایصال ثواب محترم خالد محمود خالد صاحب نشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کو ضرور کیجیے گا. یہ کلام ان کے لیے ایک ایصال ثواب کے طور پہ آج پڑھنے لگا ہوں. ہم کو اپنے طلب سے سوا
چاہیے، ہم کو اپنے طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنے طلب سے سوا چاہیے۔ اور آقا جب دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں؟ بھر کے جھولی میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، سبحان ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر فرماتے ہیں، ماشاء اللہ، یہ دوا وہ شفا، یہ دوا چاہیے، وہ شفا چاہیے، یہ دوا چاہیے، وہ شفا چاہیے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے، آقا آپ راضی رہیں، ہم سے راضی رہیں اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ اپنی
غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے۔ اور وقت پیش خدمت ہے، درد جامی ملے نعت خالد لکھو، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی بھی لاج رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ تھے محترم محمد عدیل قاسمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ ناظرین گرامی قدر، عشرہ رحمت تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہے، آج 8واں روزہ ہے، اور یہ عشرہ ہم نے اس حسن اخلاق کے حوالے سے اس میں گفتگو جاری رکھی اور مختلف موضوعات کو اپنے زیر بحث لائے، جو ہماری بنیادی معاشرتی برائیاں بھی ہیں اور ہماری اخلاقیات کی ضروریات بھی ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں وہ ہے غیبت اور بہتان تراشی۔ یہ اخلاق ذمیمہ کا ایک موضوع ہے، اس کے بغیر، اس کو چھوڑے بغیر ہم اخلاق حسنہ کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج مختلف مشاہدات فرما رہے تھے اور اپنی امت کے لوگوں کے مختلف طبقات کے حالات کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی سے پوچھا، اے جبریل، یہ لوگ کون ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی برائیوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے اور پھیلاتے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھے، تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا اور 2 قبریں وہاں پر موجود تھیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے اور آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ یہ دو صاحبان قبر جو ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ مبتلا عذاب ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذاب کا سبب کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، یہ دونوں مبتلا عذاب ہیں مگر ان کے عذاب کی وجہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے. اما احدہما کان یغتاب الناس، ان میں سے ایک صرف لوگوں کی غیبت کرتا تھا اور دوسرا واما الاخر فکان لا یستنزہ من بولہ، وہ اپنے پیشاب سے اور اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، یعنی طہارت اپنی کامل نہیں رکھتا تھا. اس کو بودر نہیں تھا کہ میں پیشاب سے اپنی طہارت کر لوں یا نہ کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو وجوہات کی بنیاد غیبت کی وجہ سے اور عدم طہارت کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی دو ہری بھری شاخیں منگوائیں اور ان دونوں کی قبروں پر رکھ دیں اور حضور نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں ہری بھری رہیں گی یہ اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی اور اللہ کی تسبیح کے توسل سے یہ قبر والوں کا عذاب اس میں تخفیف ہوتی رہے گی اور حتیٰ کہ جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. ناظرین گرامی قدر، غیبت اور بہتان تراشی ایک ایسی سماجی برائی ہے جس نے ہمیں ایز اے سوسائٹی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو گیا کہ ہمیں گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا. ہمیں اس کی تمام تر تحقیقات اور اس کی جو حقائق ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اس سے بچنے کے کیا فوائد ہیں، ایکچولی غیبت اور بہتان ہے کیا، ان میں فرق کیا ہے، اس سے بچنے کے فوائد کیا اور ان کے مضر اثرات کیا ہیں ہماری انفرادی زندگی پر اور ہماری اجتماعی زندگی پر. آج اس موضوع پر اظہار خیال کریں گے محترم ڈاکٹر محمد رفیق حبیب صاحب. آپ کو خوش آمدید. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ غیبت اور بہتان میں بنیادی کیا فرق ہے؟ بہت شکریہ علامہ صاحب. یہ انتہائی اہم اور بڑا حساس ایشو ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسی یعنی غیبت کی صورت میں ایک ایسی آگ ہم خود جلاتے ہیں اپنے لیے جو ہمارے اعمال صالحہ کو ساتھ ساتھ راکھ کرتی رہتی ہے. یہ اتنی بری یہ صفت ہے اور انفارچونیٹلی ہم سب کے اندر یہ پائی جاتی ہے. شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اس برائی سے پاک ہوں. یہ وہ جیسے میں نے عرض کیا ایسی آگ جو ہم جلا کے رکھتے ہیں خود اپنے عمل سے تاکہ جو بھی ہم حمل خیر کریں وہ ساتھ ساتھ صاف ہوتا چلا جائے، ساتھ ساتھ صاف ہوتا چلا جائے اور وہ جل کر راکھ ہو رہا ہے ہمارا ہر عمل صالح صرف اس وجہ سے. تو آپ نے پوچھا کہ غیبت اور بہتان میں فرق کیا ہے. تو غیبت سادہ لفظوں میں کہ اگر میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کوئی ایسی بات کروں کہ جو اگر میں اس کے سامنے کرتا تو اس کو وہ ناپسند ہوتی، اچھی نہ لگتی، تو یہ غیبت ہے. اور اگر میں اور یہ وہ برائی بیان کروں جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا فالٹ موجود یعنی ایسی خامی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے لیکن اس کے سامنے ذکر کرنے کی بجائے میں کسی اور کے سامنے اگر بیان کرتا ہوں اس کی عدم موجودگی میں کہ اگر وہی بات میں اس کے سامنے بیان کرتا تو اس کو اچھی نہ لگتی، تو یہ غیبت ہے. اور بڑی سادہ تعریف بہتان کی یہ ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کوئی ایسی بات کسی دوسرے کے سامنے کروں جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی. یعنی یہ دونوں میں فرق ہے. غیبت میں اس برائی کا اس شخص کے اندر پایا جانا ضروری ہے اور بہتان وہ ہے کہ میں کسی کے بارے میں برے خیالات کا اظہار کرتا ہوں، کوئی ایسی بات اس کے بارے میں ناپسندیدہ کرتا ہوں جو اس کے اندر پائی ہی نہیں جاتی، تو یہ بہتان ہوگا. اور یہ تعریف خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان کی ہے غیبت کی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے ایک دن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا اتدرون ما الغیبہ؟ تو یہ اب دیکھیے یہ بھی صحابہ کرام کا ادب مصطفیٰ تھا، یعنی ہمیشہ ہر صحابی کا یہ معمول ہوتا کہ جب بھی خواہ انفرادی طور پر خواہ اجتماعی طور پر جب بھی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی سے کوئی سوال پوچھتے یا جماعت صحابہ سے کوئی سوال پوچھتے، ہمارے جیسا تو فوراً ہاتھ کھڑا کر کے جو مجھے پتا ہے بتانے کے لیے کہ مجھے معلوم ہے، علمیت کا اظہار کرنے کے، لیکن یہ ادب مصطفیٰ تھا جو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر رچ بس گیا تھا کہ جب بھی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی سوال کرتے تو ایک ہی جواب ہوتا، اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو یہ جواب دیتے تھے صحابہ کرام۔ اب اس پہ جب ایک ضمن جو کہ آپ نے یہ بات فرما دی، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یقیناً اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے، سامنے موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ نبی ہیں، تو وہ تو کہتے تھے صحابہ ہر ایک کے ہر حدیث اور ہر جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر جگہ پر پایا جاتا ہے، مگر آج کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز کویسچن آ جاتا ہے کہ اللہ عالم تو کہنا ٹھیک ہے، مگر رسول عالم جو ہے نا کہنا جو ہے نا وہ ناجائز۔ رسول عالم ہر وقت ہیں، ہاں جی، ہر وقت اللہ کے رسول جو ہے عالم ہے، ہم سے عالم ہے اور پوری کائنات سے عالم ہے اللہ کے علاوہ، تو اس لیے فرماتے اللہ و رسولہ عالم۔ تو جب یہ جواب دے دیا، اب اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف فرمائی اور فرمایا ذکرو کا اخاکا بما یکرہ، کہ تیرا اپنے مسلمان بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ جی جی، اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہ جو بری بات ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر بھی یہ غیبت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر ہی تو غیبت بنتی ہے، غیبت بنتی تب ہے کہ ان کان فیہ ما تقول، اگر اس کے اندر یہ پائی جا رہی ہے تو یہ غیبت ہے، فقد اغتبتہ، آپ نے تم نے اس کی غیبت کی، اس کی عدم موجودگی میں، عدم موجودگی میں یہ چیز ہم فالٹ کو بیان۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو بری جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر تم نے بہتان تراشی کی ہے، اور بہتان تراشی غیبت سے بھی بڑا جرم ہے، اس کو بلیم کیا، نہ اس کو ایکیوز کیا، تو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو یہ بنیادی آسان اور سادہ تعریف ہے غیبت کی جو خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت اور بہتان کی ہمیں بتائی۔ بھائی عمر بھائی، میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی اس جو بیسک جو ڈاکٹر صاحب نے بھی اس فرق کی طرف اس کو اچھی طرح ہائی لائٹ کیا، کیونکہ ہم بہتان بھی لگا رہے ہوتے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا کہ ایکچولی صورتحال کیا ہے۔ تو بہتان اور غیبت میں کیا فرق ہے اور اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ As Allama Sahib was mentioning, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, and this is mentioned in Sahih Muslim and other books as well, so it's a repeated hadith, do you know what backbiting is? And the companions replied, Allah and His Messenger know best. As Allama Sahib was explaining, this was their reply, the standard reply all the time. And he then said, it is to say something about your brother that he would dislike. So someone asked, what if that is true? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, if what you say about him is true, then you have backbitten him. So he's defining that whatever is already in that person, whatever perceived negative feature that you think, whatever negative trait that you think is present in that person, and you're talking about that, that is backbiting. So it's nothing to do with whether or not it's in him. If it's in that person, if that negative trait exists in that person, then that's backbiting. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, but if it's not true, then you have slandered him. So now that's changing. The composition of that is changing. You are speaking something bad about a person, yes, but you're lying at the same time. So that's not actually existing in that person. That trait is not present. So that's a common misconception that we have, that backbiting or ghiba is only when we are saying something about a person that doesn't exist in him. But it does. Even if it does, that's the part that's backbiting. And if it doesn't,
then, exists in him, then you are slandering against that person. So that's double fold. You're saying something bad as well as lying about that person. And these sins is in the Quran and the Sunnah, that these sins are actually destructive to the society, because Allah subhanahu wa ta'ala says that I have given respect to the mankind, I've given respect to human beings, and what we're doing is we're disrespecting that. So we are going against Allah subhanahu wa ta'ala. So if Allah subhanahu wa ta'ala is saying that I am raising the status of man, I am giving him respect, we are going and we are saying no, but that person has such and such and such bad things in them. And that is what we need to be careful about. Now, we can't say anything bad about a person unless there are conditions, of course, unless you are trying to get them to correct it, and you're speaking to them in person, etc., or you're trying to get other friends to help you to correct it. But that's a different story. Just just backbiting for the fun of it, gossiping about that person, that's not allowed in Islam at all. And Quran and Sunnah are against that very, very strongly. And these are some of the sins of the tongue that we have. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam details about the sins of the tongues and how we can step away from them. Inshallah, we'll talk about that. But these are some of the sins of the tongue, and we have to stay away from it, inshallah. डॉक्टर साहब, कुरान पाक ने मुख्तलिफ़ अक़वाम की मुख्तलिफ़ समाजी बुराइयों को अपना मौजू बनाया है और हाईलाइट किया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सारा ये चीज़ें इन्फॉर्म की गई हैं कि किस किस कौम पर कैसे कैसे कब कब अज़ाब हुआ, और बेशुमार अल्लाह ताला की रहमतें इन समाजी बुराइयों की वजह से, और ये जो बाज़ पूरी मुआशरे को अपनी लपेट में ले लेती हैं, उनकी वजह से अल्लाह की रहमतें उठा ली जाती हैं. जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक दफ़ा उनकी कौम का जिक्र आता है कि कहत साली का शिकार हो गए, तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी सारी कौम को लेकर दुआ मांगने के लिए गए. दुआ मांगते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, दुआ कबूल नहीं हुई, बारिश नहीं हो रही. तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे साथ एक कॉलर हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बहन कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? आपका प्रोग्राम काफी इंफॉर्मेटिव है, अल्लाह ताला आपको जज़ाक खैर. मेरा ये सवाल था कि आजकल हम सबकी आदत बन गई है कि हम लोग जब किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी शादियों में जाते हैं, कहीं पे भी वापस आकर हम लोग कमेंट करते हैं कि उसके कपड़े देखे थे या इंतजाम देखा था, इसमें ये कमी थी, वो कमी थी. क्या ये भी ग़ीबत में शामिल होता है? जी जी जी, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, आपका सवाल हमें पहुंच गया. तो अभी बाद में तो वो समाजी बुराइयां जो उनके लपेट, हज़रत ईसा मूसा अलैहिस्सलाम की सारी वो कौम दुआ मांग रही है मगर कबूल नहीं हो रही. अल्लाह ताला ने फरिश्ता वही को भेजा और उन्होंने बताया कि आपके इस इज्तिमा में एक शख्स ऐसा बैठा है जो चुगलखोर है और ग़ीबत करता है और लोगों की बातें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचाता है. तो जब तक वो वहाँ से ना निकले तो आपकी दुआ कबूल नहीं होती. तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला फिर वो बंदा बता ही दे. तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं चुगलखोर तो नहीं हूँ. तो मैंने एक बुराई की तरफ इशारा किया है. अब उसके ऊपर पर्दा रखना ये भी अल्लाह की शान है और बंदों की भी शान होनी चाहिए. लिहाजा उन सब ने मिलकर इज्तिमाई तौबा की और इससे निजात मिली. तो लिहाजा इससे पता चलता है कि सारी साबिका जितनी भी अक़वाम थी उनके अंदर ये चीज़ें मुख्तलिफ अदवार में पाई जाती थी, मगर उम्मत के अंदर चूँकि ये बुराइयां भी जमा हो गई और उनकी निशानदेही भी कर दी और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हल भी इरशाद फरमाया. तो आप फरमाइए कि ग़ीबत के हवाले से और ग़ीबत और बहतान तराशी के हवाले से कुरान की क्या मजम्मत है, कुरान कैसे उसको कंडेम करता है? देखिए ना जी, कुरान मजीद ने इतनी वजाहत के साथ इस बुराई को बयान किया है और इसके नुकसानात को बयान किया है कि अगर हम सिर्फ तवज्जो के साथ उस पर गौर व फिक्र करें तो हमें एहसास हो इसकी बुराई का. सूरा अल-हुजुरात के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह. फरमाया कि एक दूसरे की ग़ीबत ना किया करो. यानी ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हुक्म दिया जा रहा है कि एक दूसरे की ग़ीबत ना किया करो. क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? फ़करे तुम, यकीनन तुम ऐसा पसंद नहीं करोगे. तो गोया के ग़ीबत करने को अल्लाह ताला ने
انسان کسی نے نہیں، خود خدا نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے غیبت کرنے کو، اپنے مسلمان بھائی کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے. تو اس سے بڑھ کر اس کی برائی اور کیا ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اے انسان اور اے میرے محبوب کے غلاموں، ذرا اس احساس کو ہمیشہ اپنے اندر بیدار رکھو کہ جو کچھ تمہارے زبان سے، تمہارے منہ سے نکل رہا ہے یہ ہوا میں زائل نہیں ہو رہا، کہ جو لفظ بھی بولو گے وہ اچھا ہوگا برا ہوگا، جو لفظ تمہاری زبان سے نکلے گا ایک نگران تمہارے ساتھ بیٹھا ہے وہ اس کو لکھ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اے میرے محبوب کے امتیوں ذرا سوچ سمجھ کر بولا کرو، کیونکہ جو بھی لفظ بولو گے وہ لکھ لیا جائے گا، اور لکھا اس لیے جائے گا کہ اس کے بارے میں حساب ہوگا. اور پھر اگلی آیت سورہ الاسراء کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے اہل ایمان کو متنبہ کیا. فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرمایا کہ اے لوگو، اے امتیو، ان سمع تمہاری سماعت، تمہارے کان، والبصر تمہاری آنکھ، والفؤاد تمہارا دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. کان سے پوچھا جائے گا کیا سنتے رہے ہو. تو اس کے اندر بتا دیا کہ غیبت کرنا ہی صرف گناہ نہیں ہے، یعنی کسی کے بارے میں کچھ کہہ دینا برا یہ ہی غلط نہیں ہے. غیبت کرنے کا تو ایک الگ چسکا ہے، مگر غیبت سننے کا لوگ زیادہ مزہ لیتے ہیں. اسی کی طرف کہ فرمایا کہ تمہارے کانوں سے کا حساب لیا جائے گا، ان کی مسئولیت ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تصور یہ دیا کہ بات بری کہنا ہی برا نہیں ہے، بری بات کو سن لینا بھی برا ہے، وہ بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا غیبت کرنا جتنا بڑا جرم ہے، اس کو غیبت سننا بھی اتنا بڑا جرم ہے. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے سامنے کسی اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور وہ روک سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے روکا نہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. وہ بھی اسی میں شمار ہوگا، وہ بھی اسی میں شمار ہے، کیونکہ اس نے وہ پارٹ بن گیا، اس نے اس کو مطلب ہے کہ سماعت کی ہے. یہ سوال کو بھی آپ اگر ساتھ شامل کر لیں جو ابھی ہماری بہن نے پوچھا، کیونکہ بے شمار لوگ غیبت ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ میں نے زبانی کوئی بات ایسی کہہ دی اپنے بھائی دوست بہن کے بارے میں جو اس کے اندر تھی، جو نہیں کہنی چاہیے تھی، تو میں نے کہہ دی، شاید یہی غیبت ہے. اگر میں نے کسی کے کپڑے دیکھ کر، کسی کا قد کاٹ دیکھ کر، کسی کا حلیہ دیکھ کر اس کی طرف اشارہ کر دیا، یا کوئی ایسا انڈائریکٹ کومنٹ پاس کر دیا، یا جیسے وہ شادی بیاہ کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر جاتے ہیں تو ہر خاتون دوسرے کے اس کے کومنٹ کر رہی ہوتی، شادی والے براتی، دیکھیں نا، یا کیا یہ بھی غیبت میں آئے گا؟ غیبت کے لیے صرف زبان سے کہنا ضروری نہیں، غیبت زبان سے بھی ہو سکتی ہے، غیبت ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے، غیبت آنکھ سے بھی ہوتی ہے، غیبت آپ کی تحریر سے بھی ہوتی ہے، اور اشارے کے ساتھ بھی ہوتی ہے، کہنا جو ہے سارا وہ ٹیکسٹ میسج، اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت صرف کسی برائی کے بارے میں یعنی اخلاقی برائی کے بارے میں نہیں، وہ کسی کے بدن کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، کسی کے رنگ کے بارے میں ہو سکتی ہے، کسی کے لباس کے بارے میں ہو سکتی ہے، کسی کے کردار کے بارے میں ہو سکتی ہے، کسی کے گھر کے بارے میں ہو سکتی ہے، کسی کی سواری کے بارے میں ہو سکتی ہے. تو وہ کوئی ایک سیٹ پیرامیٹر نہیں ہے کہ بھی یہ غیبت ہوگی. یعنی کوئی چیز اگر کسی کے شکل و صورت پہ آپ نے نیگیٹو کمنٹ کیا، باجی نے جو بات کی نا کہ بھی اظہار خیال کر رہے ہیں، اگر تو اچھا اظہار خیال ہے تو وہ غیبت میں نہیں ہوگا، وہ تو اس کی کمپلیمنٹ ہے، اور ایسا کرنا چاہیے. وہ تو ایک خوبصورتی ماشاءاللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا لباس پہنا دیکھا، اچھا دیکھا تو اس کو ماشاءاللہ اچھائی کو بیان کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی حوالے سے، خواہ اس کی شکل کے بارے میں، اس کے لباس کے بارے میں، اس کی عادات کے بارے میں، اس کے گھر کے بارے میں، اس کے کپڑوں کے بارے میں، کوئی بھی ایسی بات کی جس کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، یعنی اس کے بارے میں اچھا امیج نہیں جاتا، وہ غیبت شمار ہوگا، اور اس کا سب کا سیم جو ہے گناہ، کانسیکوینسز اس کے سیم. کانسیکوینسز سیم. حدیث پاک اس کی
حوالے سے غیبت کی جو سزا ہے یا غیبت کے جو کانسیکوینسز ہیں حدیث پاک کیا کہتی ہے؟ Well, on the 2nd of Ramadan, when we were doing Huquq al-Ibad, and I mentioned hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where a man goes with all of these good deeds and Allah subhanahu wa ta'ala takes them away each time. And one of the persons that's mentioned, one of the things that's mentioned is slander or ghiba as well. Yeah. So if a person is backbiting somebody, then their good deeds will be taken to ایک کالر ہے ہمارے ساتھ محترم علی صاحب ہیں لندن سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید جناب ہمارے پروگرام پیغام افطار میں. جی سب سے پہلے تو رمضان ٹی وی کو مبارکباد، اور پھر آپ کو علامہ رفیق کبیر صاحب کو، برادر عمیر اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. بہت شکریہ. اچھا پازیٹیو پیغام جا رہا ہے کمیونٹی کو، اور اسپیشلی افطار کے لمحات میں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آپ دعوت کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. تو اس وقت چونکہ افطار کی گھڑیاں ہیں تو میری گزارش ہے، لندن میں تو بالکل آپ کا ٹائم ہوا چاہتا ہے افطار کا، اور آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. بڑی قبولیت کا وقت ہے ہمارے لیے بھی اور رمضان ٹی وی کی کامیابی کے لیے. بہت شکریہ. جی عمیر بھائی. So one of the people mentioned in that hadith is a person who was slandered against, and that person will come on the day of judgment and will ask for recompense, and Allah subhanahu wa ta'ala will take the good deeds of the person and put it into his account. Now on that day when everybody is saying nafsi nafsi, and when everybody is looking for good deeds to get into Jannah, you don't want to lose that the biggest currency on that day will be your good deeds. جی جی. And so ایک اور کال ہے، سوری آپ کو بار بار. جی السلام علیکم بہن فائزہ. جی السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب سب سے پہلے بہت مبارکباد اس خوبصورت پروگرام کے لیے، اور آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. میرے دو سوال ہیں. جی فرمائیں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم خواتین اکثر رشتوں کے حوالے سے ایک دوسرے کو رائے دیتی ہیں، مطلب لڑکے یا لڑکی کی اچھائی، اس کی خوبیاں یا اس کی خامیاں بتاتی ہیں جو حقیقت پر ہوتی ہے. تو کیا اس موقع پر اگر اپنی رائے دینا کیا وہ بھی غیبت ہے؟ بڑا اہم سوال ہے اور بڑی اہم طرف آپ نے اشارہ کیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں اور وہ اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ دیتے ہیں. پہلے عمیر صاحب آپ اپنی گفتگو مکمل فرمائیے. تو then Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says in Sahih Bukhari that whoever believes in Allah subhanahu wa ta'ala and the last day shall let him speak well or remain silent. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying that your belief in Allah subhanahu wa ta'ala, your belief on the day of judgment means it compels you to stay silent or speak good about the people. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the night of Mi'raj saw some people who were peeling their skins and sinking their nails, and again their nails were extended and were metal and strong, and they were peeling their skins, scratching their own faces and necks. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked Sayyidina Jibreel alayhi salam, who are these people? And he said, these are the people who used to backbite and who used to disgrace their fellow human beings or each other. And again, so these are some of the punishments that are mentioned in the hadith, and the reward for being protective of that. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam again mentions in Bukhari and Muslim, whoever protects his tongue and his private parts, I guarantee him Jannah. So it's the protection of both your haya and of your character as well as your tongue. So if people are safe from your tongue. Another hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions that a Muslim is a person, or the best Muslim is the one from whom Muslims are safe from the evil of his tongue and hands. So both physical and verbal abuse, both of these are condemned in a hadith. And all of these, again, lots of other hadiths that talk about the as you mentioned earlier, about the people in the grave getting the torment from Allah subhanahu wa ta'ala. And he mentions the word major in that, and the major wasn't
to say, he didn't say that it wasn't a major sin, but he meant that it was avoidable. It's something that you can change. It's something that you can get rid of. So it's not a big sin. And, you know, we do that, as a sister was mentioning, that we do that at weddings and things like that. You know, it's free for all and everybody's commenting or criticizing. And we say, oh, we're just criticizing to improve, but we are not. We actually have a negative feeling towards them. We're not telling them to improve. We're speaking about them behind their back. And again, as Allama Sahib was mentioning from the Quran, and I'm talking about the hadith here, it's a condemnable act, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect us, and you know, we need to think about this, inshallah. جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو سوال ابھی بہن فائزہ نے پوچھا ہے کہ غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے، اور یہ دوسرا سوال جو ہے کہ اگر انکوائری کر رہے ہیں کوئی رشتے کے بارے میں، کسی لڑکے کے بارے میں یا لڑکی کے بارے میں، تو آپ کیونکہ جانتے ہیں ان کے بارے میں، تو اس میں بیسیکلی مشورہ آپ سے طلب کیا جائے، تو اس میں آپ کو کمنٹ کرتے ہیں تو کیا غیبت میں وہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی یہ پہلی بات جو پہلا کوشچن پوچھا کہ غیبت اور چغلی، غیبت، چغلی، نمیمہ، جھوٹ، یہ سارے ایک ہی فیملی کے جو ہیں رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے، بہن بھائی، تھوڑا تھوڑا فرق ہے. یعنی غیبت کی تو ہم نے تعریف کر دی، جو چغلی ہے آپ کی بات سنی مجھے بیان کر دی، میری بات سنی عمیر صاحب کو بیان کر دی، ان کی سنی کسی اور کے سامنے بیان کی، مقصد کیا ہے کہ آپس کے اندر نفرت پیدا ہو، کدورت پیدا ہو، لڑائی پیدا ہو. ہاں تو یہ چیزیں آپس میں، تاکہ اخوت، بھائی چارہ اور محبت کی فضا پیدا ہونے کی بجائے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں، تو یہ چغلی، تو یہ بھی انتہائی مذمت والا عمل ہے، اور اس کا بھی وہی گناہ جو غیبت والا ہے. تو مقصد تو اس کا بھی وہی ہوگا نا، غیبت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو جس بھائی کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں اس کو دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا کریں، اور چغلی کا مقصد بھی یہی ہے کہ میری بات جب جا کر وہاں پہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، تو اس کی مقصد بھی وہاں پر لڑائی کروانا. اور دوسرا سوال کہ بھی جب کوئی بھی کام کرنا ہے، رشتہ ہو گیا یا کوئی جاب ہوگی یا کوئی اس قسم کا کوئی بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو اگر اس حوالے سے اگر انفارمیشن لی جائے اور دینے والا، اب دینے والے کی دو کیا اس کو ہوں گی اپنا آپشنز یا دو طرح کے اپروچز. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ، ایک اس نے نیت کے ساتھ جو حقیقت ہے اس کو بیان کر دیتا ہے تاکہ وہ اچھا فیصلہ کرنے کے جو ہے پوزیشن میں ہو سکے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا کہ ان کو ذلیل و رسوا کرنے کا، بس پھر ہاں، تو اگر وہ اس نیت سے کرے گا تو یہ غیبت بن جائے گی. بالکل صحیح. اور اگر مطلب کہ ان کو متنبع کرے گا کہ بھئی مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ آپ زندگی کا کرنے جا رہے ہیں، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے آپ فیصلہ کیجئے. اگر اس صورت میں وہ اس کی مشاورت ہوگی تو وہ غیبت میں نہیں آئے گی، لیکن اگر نیت جو ہوگی اس کی مشورہ دینے والے کی کہ ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور جو کام اگر ہو سکتا ہے وہ بھی نہ ہو تو یہ غیبت میں آئے گا. اور دیکھیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم المستشار امین، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، اس کو وہ امانت دار. اور اگر دشمن بھی آپ سے اپنے کسی معاملے میں مشورہ طلب کرے تو آپ اس کو مشورہ جو ہے امانت داری کے ساتھ دیجیے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب غیبت اور یہ بہتان تراشی جو ہے یہ ایک ایسا خطرناک عمل ہے اور اتنی تیزی سے یہ ہمارے سوسائٹی کو اس نے لپیٹ میں لے لیا ہے کہ اس سے ہماری کتنی فیملیز برباد ہو رہی ہیں، ہماری تعلقات، دوستیاں، بھائی چارہ وہ ختم ہو رہا ہے. وہ بھائی چارے کو جو جلانے، جیسے نہ صرف یہ اعمال صالحہ ختم ہو رہے ہیں بلکہ ہماری جتنی بھی ایک سوشل فیبرک ہے وہ تار تار ہوتا جا رہا ہے. تعلقات، اور ہر بندہ دوسرے کے ساتھ لڑائی، ساس بہو کی چغلی کر رہی ہے، بہو ساس کی کر رہی ہے، بیٹا ماں باپ کی کر رہا ہے، ماں باپ بیٹے بیٹیوں کی کر رہے ہیں، اور یہ ایک عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے. اور کسی کو، اور پھر ہم ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور کیا اس کا شکایات بھی ہیں کہ ہماری عبادات قبول نہیں ہو رہی، ہماری عبادات نتیجہ خیز نہیں ہے. تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت جو ہے اگر رک جائے تو ہمارا جو ہے نا سوشل فیبرک جو ہے وہ بچ سکتا ہے؟ دیکھیں نا ہماری سوسائٹی کے اندر، خاندانوں کے اندر، فیملیز کے اندر اگر آپ ان کا انالیسز کریں کہ جتنے جھگڑے ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، جتنی ناچاکیاں ہیں، جتنا بودھ ہے، جتنی دوریاں ہیں، اگر آپ ان کا انالیسز کریں تو شاید 80-90% اس میں کردار آپ کو غیبت چغل خوری کا آئے، جی ہاں، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہو جائے. تو چونکہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے اس برائی کا، جیسے میں نے کہا کہ یہ آگ ہم نے جلائی ہوئی ہے،
جو ہمارے اعمال بھی جلا کے راکھ کر رہی ہے، ہمارے رشتے بھی جلا کر راکھ کر رہی ہے. بھائی کو بھائی سے لڑا رہی ہے، بہن کو بھائی سے لڑا رہی ہے، ماں کو بیٹی سے لڑا رہی ہے، بھائی کو بیٹے کو باپ سے لڑا رہی ہے، رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے لڑا رہی ہے اور دوریاں اور بودھ پیدا کر رہی ہے. اور جب فیملی کے اندر اس طرح کی ناچاکی ہوگی تو اس کا امپیکٹ سوسائٹی پر بھی ہوگا، محلے پر بھی ہوگا، ملک میں بھی ہوگا. ملک بد امنی کا شکار ہوگا. جب ہر بندہ دوسرے کی برائی کر رہا ہوگا، جب ہر بندہ دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہوگا، جب ہر بندہ دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، تو سوسائٹی میں امن، آشتی، پیار، محبت کی فضا کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے جب تک ہم ان برائیوں کو نہیں نکالیں گے، ہم نہ گھر کو ایک خوشحال گھر بنا سکتے ہیں، نہ سوسائٹی کو ایک خوشحال سوسائٹی بنا سکتے ہیں. اس سوشل میڈیا کا اس میں کتنا اس نے غیبت اور چغلی کو تیز کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے؟ کیا کردار ہے؟ Social media, okay, one aspect is the familial aspect where we know who is talking and how we're talking to each other, WhatsApp and things like that. And the other aspect is anonymous online. And that's at the moment, that's the biggest thing. I mean, we're talking about bullying here as well, and anti-bullying organizations are talking about this as well, e-bullying. And what's happening is people who think they are hiding behind different names and hiding behind anonymity, and they are saying bad things about somebody or anybody who's online, big celebrity or whatever. And again, that comes under the condition of backbiting as well, because you're saying something bad about somebody behind their back, because you don't know if that message is getting to somebody or not. And then we have this other things where we have WhatsApp groups nowadays, and sometimes you see that each and everybody here, there's one person who might be excluded from that group, and that might be a relative of yours or somebody. And then what happens is people start talking about that person in that group and saying, oh, look at what they did, or look at how they did, or look at the way they were dressing. I mean, all of these things, their physical attributes, or their anything like their characteristics, or the way they smile, or the way they walk, or the way they dress, any of that can be included in backbiting. And that's what happens with social media. I think it's becoming a lot easier to comment on it, and it remains there. That's the other thing. It's not, WhatsApp groups and things like that. Imagine if I'm in a WhatsApp group and somebody's chatting about somebody else, and I'm not really missing out on that anymore. So for that moment, it's in my pocket. I'm busy doing something else. I'm saved from that sin of backbiting. But then when I open my mobile and then I see the messages, so rather than me just skipping through them and avoiding that sin, I now have the opportunity to go through them one by one, and then LOL and things like that, laughing at that person. So the sin of riba used to be that you had to be in the same place to be able to talk about somebody, to be able to talk bad about somebody. But now it's not. It's the distance is, I can be global ghiba. It's global ghiba. Absolutely right. So now I have, I can sit here and have a ghiba mehfil with somebody who's in Pakistan or somebody who's in America. So social media is actually increasing it rather than decreasing it. Dr. Sahab, غیبت ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے, کوئی نہ کوئی سبب ہے. تو غیبت کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اور اس کی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں, کیا اس کے بچاؤ کی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں؟ غیبت کے کئی اسباب ہیں, بس مختصراً ان میں سے ایک ہے غصہ, کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں غصہ ہے, کوئی چیز ہماری انبن ہو گئی ہے, غصہ ہے, تو میں وہ غصہ نکالنے کے لیے اس کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کروں گا. ایک سبب غصہ ہے. دوسرا سبب ہے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. مطلب بیٹھے مجلس کے اندر, ہم سارے دوست یار بیٹھے ہیں, اور ایک نے ایک کی غیبت شروع کر دی اور سارے اس کے اندر شامل ہو گئے. اب اگر میں دل سے نہیں سمجھ رہا کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا, لیکن میرے اندر وہ جرت نہیں ہے کہ میں جو ہے ان کو سٹاپ کروں, تو میں بھی صرف ان کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کے اندر شامل ہو جاؤں گا. تو یہ ہے دوسروں کی موافقت میں, دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو جلا لینا اور اپنے اعمال کو جلا لینا. یعنی دوسروں کی برائی جو ہے وہ کر رہے ہیں, اس کو روکنے کی بجائے خود جو ہے برا سمجھتے ہوئے بھی اپنے اعمال کو جلا لینا اس عمل سے. تیسرا ہے اپنے جرم کو چھپانا, کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے, ٹھیک ہے, اب سب کی نظریں میری طرف ہوں گی, تو اس سے یہ کہ میں اپنی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹاؤں, میں دوسروں کی برائیاں شروع کر دوں گا تاکہ ان کی طرف توجہ ہو جائے.
تو اپنے جرم سے چھپانے کے لیے، خود ستائشی کے لیے میں اپنی جو خود ستائشی چاہتا ہوں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے میں پہچانا جاؤں، فیم ملے، اور وہ خود کر نہیں سکتا. اب اس کا دوسرا طریقہ دوسروں کے کیڑے نکالنا شروع کر دو، دوسروں کی برائیاں بیان کرو اور تاکہ پتہ لگے کہ یہ بہت پارسا ہے، یہ بہت پارسائی کی کے اندر ہے. تو دوسروں کی برائیاں بیان کرنا تاکہ میری اچھائیاں سامنے آ جائیں، میری پارسائی سامنے آئے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. اور ایک بہت بڑی وجہ حسد ہے. اگر کسی کو عزت ملی، منصب ملا، مال و دولت ملی، کوئی کامیابی ملی اور وہ مجھے اچھی نہیں لگی، تو ہم اس سے جل کر، حسد کی آگ میں جل کر اس کی برائی بیان کرتے ہیں تاکہ جو اس کو کامیابی ملی ہے اس پر گرد پڑ جائے، وہ گرد پڑ جائے، لوگ ڈائیورٹ ہو جائے، توجہ ہٹ جائے. لوگ مبارکیں دینے آ رہے ہیں، لوگ اس کو تحسین کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، اپریسیشن نہ ہو. میں نے یہ کوشش شروع کر دی تاکہ وہ جو اس کو تعریفیں لوگ کر رہے ہیں اس پہ تھوڑی گرد آ جائے. تو حسد کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. سم ٹائمز ہم استہزاء کے لیے، جسٹ فن اور جوک کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ اس کا بھی گناہ اتنا ہی ہے. مذاق میں کسی کی غیبت کر رہے ہیں، برائی بیان کر رہے ہیں. اور دو ایسی اسباب ہیں جو اس نے نیت کے ساتھ کرتے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ میں شمار ہوگا. اچھا. اور ایک ہے کہ خیر خائی کے لیے ایک بندے کے اندر برائی دیکھی تو براہ راست اس کی اصلاح کرنے کی بجائے اس نے نیت کے ساتھ، یار اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ اچھی، مطلب یہ دیکھیں نا اتنا برا کام اس نے کیا، تو اندر سے، اور یہ عبادت گزاروں میں زیادہ پائی جاتی ہے. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، عبادت گزاروں میں اور نیک لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. ہر بندہ مصلح بننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ انٹینشن، میں نے تو اس کی جو ہے نا اصلاح کے لیے یہ جو ہے نا، میری کوئی نیت بری، بس آپ کسی کو نہ بتانا، اصلاح جو آپ سے اس لیے کر رہا ہوں چونکہ آپ کا تعلق ہے اس کے ساتھ، حالانکہ وہ ہڈن انٹینشن. یہ اصلاح کی نیت کے ساتھ کرنا یہ بھی غیبت ہی ہے. اصلاح ہوتی تو براہ راست اس سے جا کے بات کرتے اور اس کو سمجھاتے کہ بھئی اچھی بات نہیں، مشورہ دیتے، اس کی اصلاح کرتے. تو یہ، اور اگلی بات البغض فی اللہ میں بھی غیبت ہوتی ہے کہ اس نے ایک برا کام کیا، آپ دین کی بڑی محبت ہے آپ کے دل کے اندر، اور آپ کو بہت تعجب ہوا کہ اس بندے سے یہ برا کام سرزد نہیں ہونا چاہیے تھا. تو نیت یہ ہے، اللہ کی محبت، دینداری کے اندر، دین کی محبت کے اندر بھی بندہ غیبت کر لیتا ہے، لیکن اس کا بھی گناہ اتنا ہی ہوگا. غیبت ہے، وہ کسی معنی میں ہو، کسی سبب سے ہو. اچھا، آپ حضرات دونوں اس پر اظہار خیال فرما، ہمارے پاس ٹائم بھی بالکل مختصر ہے. یہ غیبت ایک شخص نے کر لی، یہ گناہ سرزد ہو گیا، اس کو گناہ کبیرہ بھی صوفیاء نے لکھا ہے، یہ گناہ سرزد ہو گیا. اب اس کا کوئی کفارہ بھی ہو سکتا ہے؟ ایک تو توبہ ہی ہے ہی، مگر اس کا کفارہ کیا ہوگا غیبت کا؟ To this, again, you're sinning against a person. So what you're doing is you're taking their right to respect. You are not addressing that right. You're violating that right. So the way to redress any rights, any violation of rights, is to go to that person and to hash it out with them and to talk to them and, apologize for your mistakes and ask them for forgiveness. And whatever they issue, however they want you to redress their right, it might be that they want you to then go to people, everybody you've talked to them about, and correct that, or whatever it is, what they want to do, you have to redress that because you violated their right. And that's something that we should be looking at as well. ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بس ایک تین چیزیں بڑی مختصر. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تو وہ زندہ ہے تو اس کے دو کام سے کفارہ ادا ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگ لے کہ میں نے تیرے بارے میں یہ کہا تھا، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ تو اعلیٰ ایک چیز درجہ ہو گیا. دوسری چیز کفارہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے سامنے جا کے اس نے غیبت کی تھی، اب جا کے ان کی خوبی بیان کرے، ان کی تعریف کرے اور ان کے اچھے اعمال بیان کرے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کے بارے میں جو برے جذبات پیدا ہوئے تھے وہ درست ہو جائے. اور تیسری اور آخری چیز، اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور زندہ ہے تو پھر بھی دونوں صورتوں میں اس کے بارے میں استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے گناہوں کی دعائے مغفرت کرے. اگر وہ فوت ہو گیا، زندہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا اس کے گناہ معاف فرما دے. تو اس کے بارے میں استغفار کرنے سے اس غیبت کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا.
बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई। नाजरीन, आज हमने कोशिश की कि गीबत और बहतान तराशी के इस समाजी बुराई को हम हाईलाइट करें, कुरान पाक की नज़र में इसकी कितनी मजम्मत की गई है और हदीस पाक और अक़वाल सहाबा की रोशनी में ये कितना मज़मूम अमल है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम तर बुरे अखलाक से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें अखलाक हसना के ज़ेवर से मुज़य्यन फ़रमाए। हमारा इंशाअल्लाह ताला कल का जो प्रोग्राम होगा वो भी अखलाक हसना के हवाले से होगा और हमारा मौज़ू गुफ्तगू होगा अख़ुवत और भाईचारा। आप अपने सवालात से हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। ज़रूर अपनी आरा से हमें नवाजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। अब मैं दुआ के लिए गुजारिश करूँगा मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक हबीब साहब की तरफ चलते हैं दुआ के लिए और अर्ज़ करते हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला की बारगाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबस सक्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। बारी ताला हमारे आज के रोज़े को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा, इसमें जो कमी कुताही नक्स रह गया सर्फ़ नज़र फ़रमा, और जिस बुराई गीबत का हमने तज़किरा किया मौला, इस बुराई को हमारे सीरत और किरदार से दूर फरमा दे मौला, हमें गीबत से महफूज फरमा और हमारे रोज़ों को, हमारी इबादत को, हमारे अमाल सालिहा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और मौला ज़िंदगी में हमसे जिन जिन की गीबत का जुर्म सरजद हुआ मौला, उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे, सब के हाल पर फजल व करम फरमा और हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। हुज़ूर की पूरी उम्मत की खैर फरमा और पूरी उम्मत को जो है मौला अपने ख़ास और फजल और करम की भीख अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि।